اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو تمام کلاموں پر اسی طرح برتری حاصل ہے جس طرح خداوند کریم کو ساری مخلوقات پر۔ تمام کلاموں پر قرآن مجید افضلیت رکھتا ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو روزہ نہ رکھ سکے، بزرگ ہے یا بیمار ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے پورے سال، اس کی قضا تو چاہیے کہ وہ ایک مد یعنی 750 گرام گیہوں عطا کرے ہو۔ اب اس مسئلے میں شرط ہے کہ گیہوں دیا جائے، پیسے آپ نہیں دے سکتے۔ عموماً مومنین کیا کرتے؟ پیسے دے دیتے۔ پیسہ دینے سے یہ مد جو فدیہ ہے وہ ثابت نہیں ہو جائے گا، بلکہ لازم و ضروری ہے کہ آپ 750 گرام گیہوں دیں کسی مومن فقیر کو، اور اس مسئلے میں لازم ہے کہ مومن فقیر ہونا چاہیے۔ آج گفتگو سورہ لیل کے بارے میں کی جائے گی۔ سورہ لیل جس میں رات و دن کی قسم کھائی گئی ہے، اور بخیل کا انجام۔ بخیل یعنی بخل کرنا بہت شنی کام ہے۔ روایت میں ہے کہ بخیل جہنمی ہے، روایت میں ہے کہ بخیل سے دوستی بھی نہ کرو۔ بخل کرنا بہت بڑی بیماری ہے اور انسان کو کنجوسی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومنین اس مہینے میں بخل نہ کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، جس کے پاس کپڑے نہ ہو کپڑے دیں، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس سورہ میں روز اور شب کی قسم اور نبی کریم کے عطا کے اوپر گفتگو ہے۔ رسول سے خطاب ہے، نعمت رب کا برملا اظہار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور کیا تم کو گم شدہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ سورہ الم نشرح کا ذکر ہے کہ جس میں بلندی کا ذکر ہے اور مشکلات کا، یہ مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنک عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ اس سورے میں مشکلات کے بعد آسانی کا ذکر ہے۔ یہ آپ یقین رکھیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر شدت کے بعد آسانی ہے، لہذا دعاؤں میں اور قرآن مجید کے اس سورے میں ذکر ہے انسانی زندگی کے کشمکش کی، کہ انسان پریشان رہے گا اور پھر اس کے لیے آسانی ہوگی۔
انسان کی گرہ بندھی رہیں گی، پھر وہ کھل جائیں گی۔ اس سورہ کی انسان تلاوت کرتا رہے تاکہ وہ اس کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ خاص طور سے انسان جو تنگی میں مبتلا ہے، چاہے تنگی مال میں، چاہے تنگی مال میں، چاہے زندگی کے تنگ ہونے میں، مشکلات میں گرفتار ہونے میں، اس لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے کہ جس میں اللہ نے آسانی پیدا ہونے کی گفتگو کی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔